نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنبياء وسيد الأسرار وسيد الأبرار وعند ربه بعدد كل ما أملك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا أحمد مجتبى صلى الله عليه وسلم تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی تراج میں یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی جیسا کہ آپ تمام حضرات نے مصطفی حقیر سے خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف سماعت کیا وہ آیت شریفہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لمن کان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا اللہ پاک نے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے کا مطلب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے یعنی ہم کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے جو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا یہ یقین رکھتا ہے وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کرے یہ آیت شریفہ کا مفہوم ہے اس کی کیا ہے یہ تفسیر ہے اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جشن اظہار خوشی ہے تو آپ سماعت کر چکے مگر میلاد کیوں ہوئی اس کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا مقصد کیا ہے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو مبعوث فرمایا کس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے وہ مقصد کو اللہ پاک یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ انسانیت مر چکی تھی لوگوں کے اندر جہالت کا بول بالا تھا لوگ ظلم زیادتی بربریت کی طرف مائل تھے اور لوگوں کے اندر انسانیت نام کی چیز ختم ہو چکی تھی بیوہ کو منحوس سمجھا جا رہا تھا اتنا منحوس کہ انڈیا وغیرہ ان ممالک میں کیا تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کی بیوی کو اس کے نعش پر بٹھا کر زندہ جلا دیا جاتا اسی طریقے سے مکہ المکرمہ میں اور دیگر علاقوں میں اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا اب انہیں شادی بیاہ میں بھی نہیں بولے تو اس کا سایہ بھی دلہا دلہن پہ دیکھے گا سمجھا اگر کسی کو اولاد ہو گئی سمجھو وہاں جب عورت اگر وہاں پہ گئی تو
ये औलाद इससे छीन तो मिलेगी, बीमार हुई पड़ जाएगी। इस तरह बे औलाद खातून को मनहूस समझा जाता था, बेवा औरत को मनहूस समझा जाता था, माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश आया जाता था, माँ बाप की जैसे कोई कदर ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं, ऐसे उनके साथ बर्ताव किया जाता था। औलाद के साथ हस्तक्षेप की जाती थी, इंसाफ नहीं किया जाता था, यतीमों का माल हड़प लिया जाता था, और बेटी पैदा होती तो इतनी मनहूस समझी जाती कि माँ बाप खुद अपने हाथों से बेटी को जिंदा दरगोर कर देते थे, जिंदा दफन कर देते थे। बेशर्मी की इस तरह उमूमियत हो चुकी थी कि काबेतुल्लाह का मर्द हज़रात दिन में बरहना होकर तवाफ करते थे और ख़वातीन रात में बरहना होकर तवाफ करते थे। ज़िना की कसरत आम हो चुकी थी, शराब पीना हर तरफ आम था, गुलामी का दौरा था, यानी इंसानों को खरीदा बेचा जाता था। एक आज़ाद इंसान कहीं सफ़र के लिए जा रहा है तो काफिले में लूट मार करके इंसानों को भी क्या करते थे, खैदी बना लेते थे, दूसरे कंट्री में जाके मालदारों को, वो बल्ले को बेच देते थे, वो खातून को बेच देते थे। इस तरह इंसानों को भी बेचा जाने लगा था। एक बार कोई बंदा खरीद लिया किसी खातून को, समझो, तो उन्हें उससे ताल्लुकात कायम करने, वो सारे ताल्लुकात भी उससे कायम कर सकता था उन्हें। इस तरीके से औरत अगर जो है ना क्या है मालूम है, उसका शौहर इंतकाल कर गया और शौहर जायदाद और प्रॉपर्टी छोड़कर इंतकाल करा, तब वो औरत को वो प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। बेटी की शादी करके अगर दे दिए तो माँ बाप के तरके में से उसको कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। इस तरह हर जगह अमानत में खियानत होती थी, वादा खिलाफी होती थी, झूठ का बोलबाला था, बात बात पर गाली देना फैशन बन चुका था। हर तरफ आप देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इस तरह का माहौल था। लोग इंसानों पर बर्बरियत करते थे, जुल्म की इंतहा करते थे। और फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, कुल या अय्युहन्नास, ऐ महबूब आप बोल दो, ऐ लोगों मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर तशरीफ लाया हूँ। ऐसा नहीं फरमाया कि सिर्फ ईमान वालों के लिए अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, सारे इंसानों के लिए अल्लाह का रसूल बनकर मबऊस हुआ हूँ, सारे इंसानों का रसूल बनकर तशरीफ लाया हूँ। रसूल पाक जिस वक्त तशरीफ लाए थे कोई एक तो भी मोमिन था क्या दुनिया में? नहीं था। हर तरफ कुफ्र का बोलबाला था, खुदा का मानने वाला भी कोई ना था, हर तरफ शिर्क का बोलबाला था, हर तरफ जो है ना अल्लाह ताला की इबादत करने के बजाय बुत परस्ती आम थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला के हुकूक बंदों को बताए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ रग़बत दिलाई, लोगों को कुफ्र और शिर्क निफाक की गंदगियों से निकाला और उनके क़ुलूब को पाकीज़ा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया मेरे महबूब को मैंने भेजा तो ये क्या करते हैं, तुम पर कुरान पाक की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, वयुज़क्कीहिम, और तुम्हारे नुफूस को पाक करते हैं। तो पाक कैसे करते हैं? गुरूर और तकब्बुर की गंदगी से तुम्हारे दिल को पाक कर देते हैं, खुद पसंदी से तुम्हारे दिल को पाक कर देते हैं, कीना कपट से तुम्हारे दिल को पाक कर देते हैं, अदावतें मिटाकर मोहब्बतें तुम्हारे दिलों में ले आते हैं। ऐसे नबी को तुम्हारे अंदर मबऊस फरमाया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मीलाद की खुशी कर ली जाए, हुजूर के विलादत बासआदत का ये मकसद हरगिज़ नहीं कि सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पर मिठाइयाँ तकसीम कर दी जाए और जो है ना क्या है बाकिया सारी उम्र बंदा ये एक खुशी करके सारी गुंडागर्दी करता रहे, सारे बंदों के हुकूक मारता फिरे, जुल्म करे, ज़्यादती करे, अमानत में खियानत करे। अगर ये आमाल हैं तो उसका मीलाद मनाना किसी काम का नहीं है। मीलाद मुस्तफ़ा मनाना उसी बंदे का कारआमद है जो बंदा रसूल पाक के आने के मकसद को भी समझे, विलादत पर इजहार खुशी करने के साथ साथ
जितना वहां खुशी दिखाया नहीं, वही खुशी के जज्बे के साथ रसूल पाक की सीरत को भी अपना ले। वो झूठ बोलने वाला है तो झूठ बोलना छोड़ दे, अमानत में खियानत करने वाला है तो खियानत करना छोड़ दे, वादा खिलाफी करना उसके अंदर आदत है, उस वादा खिलाफी करने की आदत को तर्क कर दे। वो गालियां देना उसके अंदर है, फहिश कलामी उसके अंदर है, वो इससे गुरेज करे, इज्तिनाब करे। बेजा किसी पर गैज़ व गज़ब गुस्से की हालत में आ जाता है और दिल तोड़ दिए जैसे कलिमात अपनी जुबान से अदा करता है, तो वो इससे इज्तिनाब करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए तशरीफ लाए? लोगों को नर्म गुफ्तगू सिखाने के लिए तशरीफ लाए, लोगों को मीठी गुफ्तगू सिखाने के लिए तशरीफ लाए। सहाबा इकराम फरमाते हैं रसूल पाक से ज्यादा मीठी गुफ्तगू करने वाला, शीरी गुफ्तगू करने वाला हमने किसी को नहीं देखा। हुजूर को जो देखता उसके सारे गम दूर हो जाते थे। वजह क्या थी? सरकार से ज्यादा मुस्कुराता चेहरा किसी का ना था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितना नरम गुफ्तार वाला कोई ना था। तो मालूम क्या हुआ? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, जिसको नरम गुफ्तगू का अंदाज मिल गया, नरम दिली मिल गई, जिसको छोटों पर शफकत मिल गई, बड़ों की ताजीम व अदब करने का लहजा मिल गया, हुजूर ने फरमाया वो सारी भलाइयों को हासिल कर लिया। फरमाया तो आपने देखा कि अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ पसंदीदा बंदा कौन है? हुजूर की आमद किस लिए हुई? बंदे के अखलाक को संवारने के लिए हुई, बंदों की सीरत को संवारने के लिए हुई। जो इंसानियत मर मिटी थी उसको जिंदा करने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इंसानी कदरें मिट चुकी थी उसको जिंदा फरमाया, उसको हयात बख्शी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तब उम्मती का फरीज़ा है कि रसूल पाक ने जो इनकलाब लाया है अपनी रिसालत के ज़रिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए उस जद्दोजहद में लगा रहे। आज लोग बोलते हैं कि नहीं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार चाहिए, मगर वो दीदार के लिए 10 साल तो गुजार दिए तड़पते हुए, 20 साल तो गुजार दिए, अभी तक दीदार नहीं हुआ। लेकिन वो दीदार नहीं होने का रीज़न क्या है, उस पर कभी गौर नहीं किया। आपने वो इंतज़ार करने के बजाय जद्दोजहद क्या की, कोशिश क्या की कि जिससे आका अलैहिस्सलाम खुश हो। अगर इस कोशिश में कि रसूल पाक को मैं खुश करने के लिए झूठ तर्क कर दूं, वादा खिलाफी तर्क कर दूं, अमानत में खियानत तर्क कर दूं और लोगों के ऊपर नरम दिली के साथ पेश आने के अंदाज को अपना लूं, अच्छे अखलाक को अपना लूं, इबादत खुदा के साथ, हुकूकुल्लाह के साथ, हुकूकुल इबाद की अदायगी की तरफ बढ़ूं चलूं, तो जब बंदा ऐसे अपने आमाल सालिहा करने लगता है और वो उसका जो है ना सैलाब, उसके जो है ना दरिया बनाने लगता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बईद नहीं कि उसके अर्ज करने से पहले अपने हिजाबात उठा के उसे दीदार से मुशर्रफ फरमाए। तो अगर कोई बंदा दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता है तो हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा करीब मेरे वो है जिसके सबसे आला अखलाक हैं, फरमाया सरकार। अब आप बताइए, जिसके सबसे आला अखलाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब है और कल क़ियामत के दिन वही मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। तब मालूम ये हुआ कि अखलाक को आप अच्छा करते चले जाएंगे, रसूल पाक आपके करीब होते चले जाएंगे। अब जब करीब होंगे तो दीदार से वो बंदा महरूम रहेगा, हरगिज नहीं रह सकता। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया अखलाक की इतनी अहमियत है कि सरकार ने फरमाया कल बरोज़े क़ियामत जब नेकियां बदियां तोले जाएंगे तो अहले ईमान के तमाम आमाल में सबसे ज़्यादा जो वज़नी होगा ना वो अच्छे अखलाक होंगे। बोले सरकार, सबसे ज़्यादा जिसका वेट होगा, वज़न होगा, क्या है वो? अच्छे अखलाक है फरमाया। और हुजूर ने फरमाया अच्छे अखलाक वाला जो बंदा है वो दिन में रोज रोज़ा रखने और रोज़ाना रात भर इबादत करने का अजर व सवाब पा लेता है। अब देखें आप, उसने अखलाक को संवार लिया, रोज़े रख रहा नहीं, उन्हें साल भर रोज़े नहीं रख रहा, उसने खाली अपने अच्छे अखलाक बना लिए, रात भर जाग रहा नहीं, इबादत नहीं कर रहा। मगर रसूल पाक फरमा रहे हैं
کہ وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے روزانہ روزہ رکھنے اور رات بھر روزانہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب پاتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور کے سب سے زیادہ قریب کرنے والے اچھے اخلاق ہیں۔ ترازو میں کل بروز قیامت سب سے زیادہ وزنی اچھے اخلاق ہے، اور ایک دن اگر اچھے اخلاق میں گزار دیا تو گویا ایک دن کا روزہ بھی رکھ لیا، رات بھر اس نے عبادت میں گزار دی۔ تو معلوم یہ ہوا حضور کی بعثت، حضور کا رسالت پیش فرمانا اور حضور کا دنیا میں تشریف لانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بیٹی کو جو منحوس سمجھا جا رہا ہے، اس منحوس سمجھنے کی سوچ کا خاتمہ کیا جائے۔ اگر پھر رسول پاک کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور پھر بیٹی پیدا ہو تو اس کو منحوس سمجھنے لگیں، نہیں بیٹا پیدا ہو تو لڈوਆਂ بانٹے، خوشی کا اظہار کرے، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو اظہار غم میں ڈوب مرے، تو اس نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ مقصد کیا ہے حضور کا؟ کہ جو بیٹیاں درگور کی جا رہی تھی، زندہ دفن کی جا رہی تھی، اللہ کے رسول وہ رسم کو مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ جو بیوہ کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، یہ سوچ کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا نکاح کس سے کیا؟ بیوہ خاتون سے کیا نا، 40 سالہ بیوہ خاتون سے، جس کا ایک لڑکا بھی ہے، حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، جن کی ایک بار شادی ہوئی تھی، طلاق ہو چکی تھی، ایک بار شادی ہوئی تو پھر وہ شوہر گزر گئے۔ تو اس طرح 2 بار شادی شدہ ایک بیوہ خاتون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ کیوں نکاح فرمایا؟ پہلا نکاح فرما رہے ہیں، 25 برس حضور کی عمر مبارک ہے، اس لیے کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بیوہ منحوس نہیں ہوتی۔ تم سمجھتے ہو اس کا سایہ کسی خاتون پر، شادی شدہ خاتون پر اس کا سایہ گر جائے وہ بھی بیوہ ہو جائے گی یا حادثات کا شکار ہو جائے گی؟ شادی بیاہ کے موقع پر بیوہ خاتون کے ہاتھ سے دلہن کو ہار تک پہنانا گوارا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو جس جہالت کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے، ہم مسلمان خود کو کہتے ہوئے اس نبی کی سنتوں کو جو ہے نا کیا ہے، دور کر چکے، سنتوں سے دوری اختیار کر چکے ہیں، اور لوگوں کے رسم و رواج جو بنائے ہوئے ہیں، من گھڑت تصورات، اس کو جو ہے نا اپنائے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ، رحمت خداوندی برسیں گی نہیں؟ جب آپ بیوہ خاتون کو سرکار نے رحمت سمجھنے کا علم دیا، تعلیم دی، آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ منحوس کہہ رہے ہیں۔ رحمت برسے گی جب آپ اس کے ہاتھ سے ہار پہننا گوارا نہیں کریں گے تو خدا کی رحمت برسیں گی، اس کا دل توڑیں گے اور اس کو منحوس کہیں گے تو خدا کی رحمت برسیں گی کہ لعنت برسیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ذہنیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی ولادت باسعادت فرمائی، اور بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے ہوئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹی کو بیٹی کا مقام اللہ کے رسول نے دلوایا، یتیموں کا جو ہے نا مقام و مرتبہ حضور نے بتایا کہ کوئی اگر پیار اور شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، پیار سے، محبت سے، اچھا بچہ ہے، پیارا بچہ ہے بول کے جو ہے نا کیا ہے، ہاتھ پھیر دے پیار سے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ہاتھ سے جتنے وہ بچے کے سر کے بال ٹچ ہوئے، ہر بال پہ اللہ پاک ایک بڑی نیکی لکھے گا اور ایک بڑا گناہ اس کا معاف فرما دے گا۔ آپ نے اس بچے کو کچھ چاکلیٹ نہیں دلایا، اس کو کھانا نہیں کھلایا، کپڑے نہیں بنائے، صرف پیار سے خالی ہاتھ پھیرا۔ اس کے ماں باپ گزر گئے تھے، یتیم تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو منحوس مت سمجھو، اس کے قریب جاؤ، لاڑ کرو، پیار کرو۔ حضور نے اپنی سیرت سے بتایا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تمہارے لیے میرے حبیب تشریف لائے، اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی زندگی میں اپنی اصلاح کے طریقے تلاش کرنی چاہیے۔ جو جو خرابیاں تمہارے اپنی زندگی میں ہے، تمہاری اپنی سیرت میں ہے، اسے نکال کر میرے محبوب کی پاکیزہ سیرت کو اپناتے چلے جاؤ، تو تم میرے بھی محبوب بن جاؤ گے، میرے حبیب کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ ہے نہیں بولیے آپ؟ اللہ کے رسول نے تعلیم کیا دی؟ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی تعلیم دی۔
کیا فرمایا کہ عدل و انصاف خالی بادشاہ ہے تو قائم کرنا کیا، سیاسی لیڈر ہے تو قائم کرنا کیا، انصاف ہر معاملے میں ہے نہیں، آپ جہاں جہاں پہ جو ہے نا ذمہ دار بنا دیے گئے وہاں وہاں انصاف کرنا ہے آپ. اگر آپ جو ہے نا کیا ہے کسی جگہ پر ہیڈ ماسٹر بنا دیے گئے اسکول کے کالج کے تو وہاں پر اساتذہ کے درمیان عدل کرنا ہے آپ نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کی اولاد ہے تو وہ اولاد کے درمیان آپ کو عدل قائم کرنا ہے. ایک صحابی رسول آئے، ان کا نام ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے عرض کیا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد صاحب، کس کے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کیا کرے، رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام گفٹ میں دیا ہے، تحفے میں دیا ہے. میرا خریدا ہوا غلام تھا، میں میرے پیسوں سے خرید کے لایا تھا. میرے ایک بیٹے کو کیا کرا، میں وہ جو خرید کے لایا سو غلام ہے مفت میں اس کو گفٹ کر دیا، تحفے میں دے دیا. اب یہ جب سرکار سے عرض کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تمہارا ایک بیٹا کہاں ہے، اور بھی بیٹے ہیں نا؟ وہ بولے ہاں یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا وہ جو اور بیٹے ہیں ان کو بھی غلام گفٹ کرے کیا پوچھے سرکار؟ وہ عرض کیے نہیں یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی رسول سے فرمایا پھر وہ جس بیٹے کو غلام دیے تھے نہیں وہ گفٹ واپس لے لو. بولے سرکار یا پھر سب کو غلام دیو یا پھر جس کو غلام دیے تھے اس سے وہ گفٹ واپس لے لو. تو حضور نے اولاد میں اس طرح انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. آپ جو ہے نا ایک بیٹے کو پلاٹ دلا دے رہے، دوسرے بیٹے منہ دیکھتے رہ جا رہے، ایک بیٹے کو مکان دلا دے رہے، دوسرے بیٹے چہرہ تک لیتے رہ جا رہے، بیٹیوں کو دے دیتے چلے جا رہے، بیٹیوں کو ان کو حالانکہ آرام راحتیں ساری چیزیں ہیں پھر بھی بیٹیوں کو دیتے چلے جا رہے، بیٹوں کو محروم کر دے رہے. تو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اس خرابی کا خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرو. نہیں تو کیا ہوں گا، جس کو تم نے غلام گفٹ کیا وہ تو محبت کرے گا تم سے، میرے ابا اچھا میرے کو غلام گفٹ کر دیے بول کے، مگر جس کو غلام نہیں دیے اس کے دل میں تمہاری نفرت پنپتے رہیں گی. تو ماں باپ سے محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرے، سب کو بھی برابر گفٹ دیتے جائیں، سب کو بھی تحفے تحائف دیتے جائیں. بعض والدین کیا کرتے، صرف اولاد سے لیتے جاتے، بس لاتے جا، حلمی مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، بھیجتے جا، لاکھوں روپے بیٹا بھیجتے جا رہا، لیتے جا رہے، غبن کرتے جا رہے، کھاتے جا رہے، اڑاتے جا رہے. وہ بیچارہ وہاں پہ اپنی صحت دیکھ رہا نہیں، کچھ نہیں، کماتے جا رہا، بھیجاتے جا رہا، کماتے جا رہا، بھیجاتے جا رہا. سمجھ رہے آپ؟ اب کھا جا رہے ہیں، پھر بعد میں کیا کر رہے ہیں، جب انہیں شادی کر رہا بولے تو کما کے تیرے پیسوں سے شادی کرنا. سمجھ رہے آپ؟ اب وہ بیٹے کا جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، انہیں عقیقہ کر لے رہا، اس میں بھی کوئی گفٹ نہیں، کچھ نہیں. اب گفٹ بھی دے رہے تو بول کے سنا رہے اس کو 3000 کی لے کے آیا تھا میں، یہ امی بولے تھے تو 3000 کی لایا تھا، انہوں بولے تھے 4000 کی لایا تھا. پھر نتیجتاً وہ بیٹا کیا کرنا، 3000 کیا ہے ابا لو 5000 نظرانہ لے لو، قصہ ختم. نہیں تو بیٹا اپنی طرف سے اظہار محبت کر رہا تو پھر تم باپ ہو کے کیا اظہار محبت کر رہے اس کے ساتھ؟ اب محبت پیدا ہوتی، نفرت پیدا ہوتی. میرے آقا محبتوں کو قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضور نے بتایا کہ اولاد کے ساتھ تم سب اولاد کے ساتھ انصاف کرو، سب کے ساتھ پیار کرو، شفقت کا برتاؤ کرو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ ڈاکٹر بنے گا، کسی کا نصیب ہوگا وہ انجینئر ہوگا، کسی کی کچھ پسند ہوتی. بھائی کوئی بچہ یہ چاہتا میں عالم بن تو بول کے اس کو عالم بنائے والدین، کوئی بچہ یہ چاہا میں اس ڈاکٹر بن تو بول کے اب اس کی خواہش ہی ڈاکٹر بننے کی ہے. تب یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا ڈاکٹر بننے کو زیادہ پیسے لگتے، عالم بننے کو کم پیسے لگتے، ادھر کم لگائے ادھر زیادہ لگائے. اگر ایسا بھی ہو رہا تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ادھر جتنے پیسے لگا رہے اتنے پیسے اس کو بینک بیلنس کے طور پہ سیو کر کے رکھو،
جب انہیں جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے کمانے کے قابل بن گیا تو اس کو گھر بننے میں کام آ جاتے، پلاٹ کے لیے کام آ جاتے، کچھ بھی اس کی مدد اور دستگیری ہو جاتی۔ تو والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ عدل کریں، انصاف کریں۔ اور بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے بیٹوں کے ساتھ ہی زیادہ محبت ہے، بیٹی کو پورا محروم کر دیتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں بولے شادی کر کے دے دیا نا، بچپن سے پالے پڑھائے کھلائے، اب شادی کر کے دے دیے، شادی میں جہیز دے دیا، اب اس کے بعد ترکے کی جائیداد میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ بعض تو کیا کر رہے والدین، کما رہے خوب پراپرٹی ہے کروڑوں کی، اب کیا کر رہے ہیں والدین، بچے جو ہے نا کیا ایڈوانس ہے، بولے نہیں بچہ جو ہے نا کیا ہے صحیح نہیں نکلا ہمارا، بولے تب اس کو کیا کر رہے دولت سے محروم کر دے رہے، آخ کر دے رہے اس کو، ترکے کی جائیداد میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ بولے یہ پورا کیا کرتا ہوں، کہتے ہیں مسجد کو دے دے تو مدرسے کو دے دے، کچھ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو محروم کر کے اپنی خود کی کمائی ہوئی ساری پراپرٹی وقف بورڈ میں دے دی یا مسجد میں دے دی، مدرسے میں دے دی، یہ الٹا وبال جان بن جائیں گا آپ کے لیے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے، ایک بہن اگر آپ کی ترس رہی ہے، اس کے گھر میں راشن کے لیے جو ہے نا کیا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، مہینے بھر کا راشن اس کے پاس جو ہے نا کیا ہے نہیں نکل پا رہا، اور اس کے خرچے اخراجات زیادہ ہیں، سال میں صرف 2 جوڑے کپڑے بنا رہی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ وہ مشکل کے ساتھ گزارا کر رہی ہے، مگر کبھی بھائیوں کو آ کے اپنا حال سناتی نہیں ہے۔ بھائی دیکھ رہے ہیں اس کے شوہر کے پاس بائک نہیں ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں میری بہن سال میں صرف 2 جوڑے لے رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے وہ اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں، وہ اسکول کی فیسیں کیسے نکال رہی ہے، یہ سب بھائیوں کو پتا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ بھائی کیا کر رہا ہے، میلاد النبی کے نام سے پوری گھر کو لائٹنگ کر دیا، گلی سجا دیا۔ اب یہ جو پیسہ خرچ کر رہا نا ادھر، علماء کرام نے بیان کیا وہ بہن کو محروم کر کے انہیں جو پیسہ یہ میلاد النبی پہ خرچ کیا یا مسجد کی تعمیر میں دیا یا مدرسے کے اندر دیا، تو اس سے اس کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں، اٹھا کر وہ سارا پیسہ منہ پر دے مار دیا جائے گا اور کچھ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ السلام مجھے بتائیے میرے پاس 5 کھجوریں ہیں، تو میں وہ 5 کھجوروں کو کس طرح صدقہ کروں، کس طرح خیرات کروں؟ وہ 5 کھجوراں جب میں دینے کا ارادہ کروں اللہ کی راہ میں، تو پہلے سب سے پہلے کس کو دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا کھجور تیرے خود کے لیے، دوسرا کھجور تیرے والدین کے لیے، تیسرا کھجور تیرے بیوی بچوں کے لیے، چوتھا کھجور کیا ہے تیرے قریبی رشتہ داروں کے لیے، بہن ہے بھائی ہے ان کے لیے۔ تو پہلے کیا بیان فرمایا؟ تیرے لیے، سیکنڈ والدین کے لیے، تھرڈ بیوی بچوں کے لیے، فورتھ فرمایا تیرے قریبی جو خونی رشتہ دار ہے، بھائی ہے بہن ہے پھوپھی ہے چاچا ہے ماموں ہے خالہ ہے، یہ لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے لیے۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی راہ میں دینا، یعنی کوئی آیاس و فقیر کو خیرات کرنا، یا پھر جو ہے نا مسجد میں دینا یا مدرسے میں دینا یا بیوہ کو دینا یا یتیم کو دینا، جو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، غیر ہے، محلے میں رہتا، پڑوسی ہے یا پھر شہر میں رہتا، اس کو دینے کی بات بیان فرمائی۔ 5ویں نمبر پر ہمارے یہاں کیا کر رہے، دوستوں کو چائے پلا رہے، وہاں پیسے خرچ ہو رہے سو یاد نہیں آ رہا، نہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ میلاد النبی کے عنوان سے روڈوں کو سجا رہے۔ کہاں سے آئے رہے وہی پیسے؟ بولے تو وہ تو کوئی حساب نہیں، مگر روڈوں کو سجانے کا۔ میرے آقا آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحیح بات ہے، سجانا صحیح بات ہے، مگر یہ سجانے سے پہلے یہ دیکھ کہ تو نے جو پیسہ کمایا اس میں پہلے حق کس کا ہے، سیکنڈ حق کس کا ہے، تھرڈ حق کس کا ہے، فورتھ نمبر پہ کس کا حق ہے، 5th نمبر پہ کس کا حق ہے۔ یہ سیریل وائز حقوق ادا کرتے ہوئے آ کے
بعد میں 5ویں نمبر پہ جب سجا لیا تو تیرے لیے فائدہ مند ہوتا ہو. نہیں پہلے نمبر پہ جو وہ سجا لیں گا باقی پورے چیزوں کو گول کر دیں گا تو ویسی صورت میں نہ میلاد منانا قبول ہوتا, نہ لائٹنگ لگانا قبول ہوتا, نہ کھانے کھلانا قبول ہوتا, کیونکہ وہ جن کو کھانے کھلا رہا تھا غیر تھے. اگر وہ کھانے کھلانے کے بجائے تیری بہن کے گھر میں 1 مہینے کا راشن ڈال دیتا, روزانہ سرکار کی میلاد ہو رہی تھی, وہ روز ہو رہی تھی. یہاں دستر بچھا کے 1000 آدمی کو کھلایا, وہ ایک ٹائم کی میلاد تھی. لیکن بہن کے گھر میں جس کے گھر میں راشن نہیں تھا ڈال دیتا تو کیا ہوتا, سارا مہینہ جو ہے نا میلاد مصطفیٰ ہو جاتی. اور وہاں کھلانے سے رسول پاک اتنا خوش نہ ہوتے جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہن کو کھلانے سے خوش ہو جاتے, بھائی کو کھلانے سے خوش ہو جاتے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تعلیم اس طرح جو ہے نا اپنی امت کو دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے لڑو بھی تو اللہ اس کے رسول کی خاطر لڑو. کیا فرمایا؟ لڑنے کے لیے بھی وجہ بتائی حضور نے, اللہ اس کے رسول کی خاطر. یعنی اگر تم کو جو ہے نا کوئی ستائے, تم کو جو ہے نا کوئی مارے, کافر ہے اور وہ کافر تم کو ستا رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, یہاں تک کہ تمہارا جینا 2 بھر ہو گیا, اس کا پڑوسی رہ گئے, تو اب ایسی صورت میں وہاں سے وہ بیچ باچ کے نکل جاؤ, دوسرے ایریے میں چل جاؤ. دوسرے ایریے میں چلے گئے, وہاں پہ بھی آگے ستا رہے, ٹارچر کر رہے, سمجھ گئے آپ, وہاں پہ بھی رہنا 2 بھر کر دیے. تب جا کے جہاد کا حکم دیے, تب جا کے تلوار اٹھانے کا حکم دیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا, جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا. مکہ مکرمہ سے مکے کی تمام پراپرٹیاں, جائیدادیں, مکانہ, زمینہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صحابہ اکرام سرکار کے ساتھ مدینہ منور آ گئے. تو کافروں نے وہاں پر بھی جینا 2 بھر کر دیا, وہاں پر بھی 10,000 کا لشکر لے کر آ گئے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی کوششوں میں لگے رہے. تو اللہ کے رسول پر اللہ پاک نے جب وحی نازل فرمائی, فرمایا کہ اب ان سے مقابلے کے بغیر چارہ نہیں, لہذا آپ تلوار اٹھاؤ اور ان سے مقابلہ کرو. اب جہاد کے لیے بھی اصول میرے آقا نے کیا بیان فرمائے. آج دیکھو فلسطین پر حملے کیے جا رہے ہیں یہودیوں کی جانب سے, تو وہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کون سا مسلمان لڑنے کے لیے آ رہا, مقابلہ کس سے ہو رہا. نہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم گرا دیے جا رہے, ہاسپٹلز کے اوپر بم گرا دیے جا رہے, تعلیمی اداروں کے اوپر بم گرا دیے جا رہے. نہیں, بے قصور مسلمانوں کو کا قتل عام کیا جا رہا ہے. نہیں, لیکن اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ وہ کافرین جنہوں نے مسلمانوں کا جینا 2 بھر کر دیا تھا, اکیلے میں ملتے تو قتل کر دیتے, ان کو مارتے پیٹتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کی یعنی حضور کی گستاخیاں کی, رسول پاک پر لعن طعن کیا, رسول پاک پر تھوکے, نعوذ باللہ من ذالک, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کچرا ڈالتے رہے. ابو لہب, ابو جہل جیسے اشخاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ اور گائے بیل کی اوجڑی گوبر لا کر سرکار کے پشت انور پر ڈال دیتے تھے. اس طرح انہوں نے ظلم زیادتیاں کی. مگر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا جو شخص تلوار ڈال دے تمہارے سامنے, اس کا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, تلوار ڈال دے, ہتھیار ڈال دے اور سلنڈر کر دے اپنے آپ کو, آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کا قتل نہ کیا جائے. جو شخص کعبے میں آ جائے اس کے لیے امان ہے. حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اس کے لیے امان ہے, جو حضرت ابو طالب کے گھر میں آ جائے اس کے لیے امان ہے, جو مسجد حرام میں آ جائے اس کے لیے امان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لڑنا نہیں چاہتا اس سے لڑائی نہیں ہے, جو تلوار لے کے مقابلہ کرنے آئے اسی کا قتل ہوگا, اسی سے لڑا جائے گا. اور حضور نے کیا فرمایا, عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ. حضور نے فرمایا بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ, بوڑھوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ. تو آقا علیہ السلام نے جنگ بھی فرمائی تو جنگ کے لیے یہ اصول بیان فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت سکھائی, پیار محبت کرنا بتایا. اور حضور نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں اچھے پکوان کر رہے ہو تو اتنے زیادہ شاندار خوشبو والے پکوان مت پکاؤ کہ جس کی خوشبو زیادہ پھیلے. اب پھیل گئی زیادہ
تو پھر تمہارا پڑوسی ہے وہ غریبی کی وجہ سے اتنا اعلیٰ ڈش نہیں بنا سکتا تو اس کا خیال کر کے پھر بھیجاؤ اس کے پاس، فرمایا سرکار نے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، حضور نے پڑوسی کا بھی حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ تعمیراتی کام کر رہے تو اس سے اجازت لو، بولے سرکار، سمجھ رہے آپ؟ اپنے گھر کے اندر تعمیراتی کام کر رہے، ہوتا نا بھائی، سیمنٹ بھی گر جاتی، کبھی کچھ بھی گر جاتا ہے، نہیں جانے کے لیے ضرورت درپیش ہوتی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ پڑوسی تم سے امان میں رہے۔ ایک صحابی عرض کرے، یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کی نفرت کرتا ہے؟ یعنی اللہ کے یہاں میں نیک لوگوں میں ہوں یا برے لوگوں میں، میرے کو کیسا معلوم ہونا؟ تو حضور فرمائے اپنے پڑوسی کو دیکھ، وہ تیرے بارے میں یہ بول رہا ہے کہ بڑا کمینہ شخص ہے، مر گیا تو محلے کو سکون ہوتا، تو پھر سمجھ جا تیرا نام اللہ کے یہاں مردودین میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر تیرا پڑوسی تیرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے بڑا اچھا آدمی ہے، بھائی اچھے اخلاق والا آدمی ہے، نہیں اللہ اس کی عمر دراز کرے، بہت لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، انہیں تیرے بارے میں ایسا بول رہا بڑا اچھا آدمی ہے، تو کل بروز قیامت اللہ کے یہاں تو اللہ کے محبوبین میں سے ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے تک حقوق بیان فرمایا کہ بغیر کسی جو ہے نا کیا ہے وجہ کے کسی جانور کو مت مارو۔ اگر کوئی جانور تکلیف پہنچانے والا ہے، جیسے چپکلی ہے، جیسے گرگٹ ہے، جیسے جو ہے نا کیا ہے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ جانور، جیسے مچھر ہے، مچھر کے ذریعے آ رہے نا مہلک امراض آ رہے، ڈینگو بخار آ رہا، چکن گنیا آ رہا، اس قسم کے امراض آ رہے، تو ایسے قسم کے جو جانور ہے جس سے تمہاری صحت متاثر ہو سکتی ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے، سانپ کے ڈسنے سے، بچھو کے ڈسنے سے تم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ڈنک مارنے سے، تو ان تمام صورتوں میں ایسے جانوروں کو مارنے کا حضور نے حکم دیا۔ مارنے کا حکم دیا تو ایسا نہیں فرمایا ان کو تڑپا کے مارو، مارنے کا حکم دیا وہ جانوروں کو بھی، تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ایک ہی مار میں ختم کر دو تاکہ وہ زیادہ تڑپے نہیں۔ اب زیادہ تڑپیں گا تو پھر انہیں اس کی بھی آہیں نکلیں گی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی بد دعا نہیں دیں گا انہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، تو ضروری نہیں ہے وہ مظلوم انسانی چھونا، بول کے جانور بھی ہو سکتا، آپ اس کے اوپر ظلم بربریت کریں گے تو انہیں بد دعا دے دیں گا، پھر آپ کے اوپر لعنت برسیں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، جن جانوروں کو مارنا ہے ان کو ایک ہی مار میں ختم کر دو، تڑپا کے مت مارو، یہ حکم دیا۔ پھر آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بلی پالا کرتے تھے، حضور نے ان کا نام عبد الرحمن تھا، حضور نے ان کو بلی پالنے کی وجہ سے کثرت سے بلی کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیار سے ابو ہریرہ ہے تو، بلی والا ہے تو انہوں نے، حضور نے ایک بار پیار سے کیا کہہ دیا، انہوں نے اپنا نام ابو ہریرہ ہی رکھ لیا، بلی والا، حضور نے مجھے پیار سے کہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح پیار کرنے، محبت کرنے، شفقت سے پیش آنے کا، نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا، تعلیم دی۔ اور آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت تھی، کیا تھی بنی اسرائیل کی؟ ایک زانیہ عورت، اور اس نے کیا کیا، وہ جا رہی تھی اپنے میکے یا پھر کہیں کسی کام سے جا رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا ایک پیاس سے تڑپتا ہوا کتا اپنی زبان باہر نکالے کنویں کے چکر لگا رہا ہے، کنویں کے چکر لگا رہا ہے، گول گول پھر رہا ہے۔ اب وہ کنویں کو ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، اس نے جھانک کر دیکھا وہ زانیہ عورت نے، تو اس کنویں کے اندر پانی تو تھا لیکن ڈول رسی تو تھی نہیں، تو اس نے اپنی اوڑھنی نکالی اور وہ اوڑھنی کو پھاٹا اس طرح کہ وہ زیادہ لمبی ہو جائے، پھر اس کو وہ کنویں میں چھوڑی، وہ پانی جذب کی، وہ اوڑھنی کو نچوڑ کے کتے کے منہ میں ٹپکا دیا، اب وہ کتا وہ پانی پی لیا۔ اب نہ جانے کتے نے کیا دعا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی تو زانیہ عورت وہ بنی اسرائیل کی، مگر پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس زانیہ عورت کی مغفرت فرما دی اور اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ اور رسول پاک کے زمانے میں ایک خاتون تھی، اس نے بھی بلی پال رکھی تھی، اب ہوا کیا، وہ جب اپنے میکے کو گئی
تو بلی کو گھر میں باندھ کر چلی گئی تالا لگا کر. جب چلی گئی وہ بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی. اب یہ خاتون گھر واپس آئی اور وہ خاتون ایسی تھی، وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، کثرت سے روزے رکھنے والی تھی، نماز کی پابند تھی، سارے چیزیں تھی، اعمال صالحہ میں بہت آگے رہنے والی تھی. لیکن وہ بلی کو باندھ کر کے چلی گئی اور لوگوں نے اس خاتون کا جب جنازہ دیکھا تو کہا کہ جنتی عورت کا جنازہ جا رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ تم نے غلط کہا، یہ جہنمی خاتون ہے. عرض کیا گیا رسول اللہ یہ تو کثرت سے روزے رکھنے والی، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والی، کثرت سے عبادات خدا کرنے والی خاتون تھی. حضور نے فرمایا اس نے اپنے گھر میں بلی پال رکھی تھی، میکے جاتے وقت وہ بلی کو اس طرح باندھ کر گئی کہ وہ بلی بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر مر گئی. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا کہ یہ سارے اعمال صالحہ رکھنے کے باوجود جہنم کی حقدار بن گئی، وہ بھوکی پیاسی بلی کو تڑپانے کی وجہ سے. اگر وہ اس کو کھلا چھوڑ کر چلی جاتی تو بلی اپنی غذا خود تلاش کر لیتی. تو جانوروں پہ تک ظلم نہ کرو، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. اب سوچیں صرف جانور پر ظلم کرے تو اتنی نیک خاتون جنتی جا کے جہنمی ہو جا رہی ہے، تو ہم انسان کے اوپر اگر ظلم بربریت کریں اور کسی انسان کو مارے پیٹیں، بلا وجہ کسی انسان کی زمین ہڑپ لیں، بلا وجہ کسی انسان کے مال کو غصب کر لیں، تو ایسی صورت میں اللہ پاک کتنا غضبناک نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی کہ انسانوں کو انسانیت سکھائی جائے. حضور کی بعثت، حضور کا رسول بن کر تشریف لانا اس لیے ہوا کہ انسانی جو حقوق پامال ہو چکے تھے اس کو اللہ کے رسول زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے. تو ہمارا فریضہ ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے میلاد مصطفیٰ بھی منائیں اور سیرت مصطفیٰ کو بھی اپنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.